بہت پرانی بات ہے کہ ملک عراق کے شہر بغداد میں ایک اندھا اور ایک کبڑا بھیک مانگا کرتے تھے۔ کبڑا اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک دن دونوں بھیک مانگنے کے لیے اپنے اپنے گھر سے نکلے کہ ایک چوراہے پر ان کی ملاقات ہو گئی۔ اندھے نے صدا لگائی، خدا کے نام پہ کچھ اس اندھے کو دیتے جاؤ۔ دوسری طرف کبڑے نے بھی بآواز بلند کہا، اور ساتھ ساتھ اس کبڑے پر بھی مہربانی کرتے جاؤ۔ اندھے نے جب اپنے ساتھ والے شخص کی آواز کو سنا تو اپنی موٹی لاٹھی کو زور سے زمین پر مارتے ہوئے کہا، کون ہو بھائی تم؟ کیوں میری روزی روٹی پہ لات مارنے آ گئے ہو؟ جاؤ کہیں اور جا کر بھیک مانگو، یہ جگہ میری ہے اور میں سالوں سے یہاں مانگتا آ رہا ہوں۔ کبڑے نے جواب دیا، یہ ساری دنیا خدا نے سب کے لیے بنائی ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے یہاں سے بھیجنے والے؟ جو مجھے ملا وہ میرا نصیب اور جو تمہیں ملا وہ تمہارا۔ اندھے کو کبڑے کی بات بڑی معقول لگی۔ اس نے پوچھا، کیا تم پیدائشی کبڑے ہو یا کسی حادثے نے تمہیں کبڑا بنا دیا؟ کبڑا تھا تو پیدائشی کبڑا۔ اس نے سوچا کہ اس اندھے پر تھوڑا سا روب ڈالنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے سچ مچ یہاں سے بھیج دے۔ اس نے جھٹ سے ایک کہانی گڑھ لی اور کہا، بھائی اندھے، میری کہانی بڑی ہی دردناک ہے، مگر پھر بھی میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں پیدائشی کبڑا نہیں ہوں۔ میں ایک غریب لوہار کے گھر پیدا ہوا۔ جس دن میں پیدا ہوا اس دن کسی بزرگ نے میرے باپ سے کہا، تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بڑی برکت لائے گا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ جب تک یہ صحت مند رہے گا اور سر اٹھا کر چلتا رہے گا تو اس کی برکت سے تمہارے آگے پیچھے دولت کی ریل پیل ہوگی۔ اسی دن میرے باپ کو ایک بہت بڑے تاجر کی طرف سے ایک پیغام ملا، جس میں میرے باپ کو ایک بہت بڑی مالیت کا سامان بنانے کی پیشکش کی گئی۔ اس میں بغداد کی فوج کے لیے زرہ، تیر، تلواریں اور بہت سارا جنگی ساز و سامان شامل تھا۔ مزدور اور خام لوہا وغیرہ بھی میرے باپ کو اس تاجر نے مہیا کرنے کا وعدہ کیا۔ میرے باپ کا سوائے اس کے کوئی کام نہیں تھا کہ مال کو بنوانے کے بعد وہ اپنی نگرانی میں اسے باحفاظت اس تاجر تک پہنچاتا۔ چنانچہ میرے باپ نے کام کرنا شروع کیا۔ دن گزرتے گئے اور دولت کی جیسے بارش ہونے لگی۔ ہمارا شمار اب بغداد کے چند امیر خاندانوں میں ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں بھی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا۔ میرا باپ میرا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ ساری دولت میری ہی برکت کی بدولت ہے، لہٰذا وہ مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے تو میرے باپ نے میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ایک روز جب میرا باپ سامان تیار کروا کر اس تاجر کو پہنچانے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو میں نے ضد پکڑ لی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ میرے بے حد اصرار کرنے پر میرا باپ راضی ہو گیا اور چند ایک سپاہیوں کو لے کر میرے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم سب بڑی بہادری سے ان سے لڑے، مگر ان ڈاکوؤں کی تعداد ہم سے زیادہ تھی، لہٰذا ہمیں شکست ہو گئی۔ میرے باپ کا اس لڑائی میں انتقال ہو گیا، مگر میں وہاں بے ہوش پڑا رہا۔ شاید ڈاکوؤں نے مجھے مردہ سمجھ لیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامنے ایک فقیر بوڑھا بیٹھا تھا۔ دراصل اسی نے میری جان بچائی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، مگر اس چلنے پھرنے میں ایک نمایاں تبدیلی تھی۔ اس لڑائی نے مجھے کچھ ایسے زخم دیے کہ میری کمر جھک گئی اور میں کبڑا ہو گیا۔ میں اب روزانہ اس بوڑھے فقیر کے ساتھ مانگنے چلا جاتا۔ شروع میں بہت شرم محسوس ہوئی، مگر آہستہ آہستہ یہ شرم بھی جاتی رہی۔ بزرگ نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ جب تک میں تندرست رہا تب تک میں دولت مند رہوں گا، مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ چنانچہ میں اسی فقیر کے جھونپڑے میں رہنے لگا، سارا دن اس کے ساتھ بھیک مانگتا۔ اس نے مجھے بھیک مانگنے کے نت نئے طریقے سکھائے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ بوڑھا فقیر بھی چل بسا اور اب صرف میں تھا اور میری فقیری تھی۔ ان ڈاکوؤں نے میرا باپ اور میری قسمت دونوں کو مجھ سے چھین لیا۔ کبڑا اپنی جھوٹی کہانی سناتے سناتے زاروں قطار رونے لگا۔ اندھے نے اس کا کندھا تھپتھپا کر اسے حوصلہ دیا۔ اس کے بعد کبڑے نے اندھے سے پوچھا، بھائی میں نے تو اپنی آپ بیتی سنا دی، اب تم بتاؤ، کیا تم پیدائشی اندھے ہو یا تمہیں بھی کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ اندھا بھی مادرزاد اندھا تھا، یعنی پیدائشی اندھا، مگر اس نے بھی سوچا کہ اگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں مادرزاد اندھا ہوں اور سرے سے ہی بھوکا ننگا ہوں تو شاید یہ مجھے دبا لے۔ اسے کوئی ایسی کہانی سنانی پڑے گی کہ یہ میرے نیچے دب کے رہے۔
اس نے جھٹ سے جواب دیا، نہیں، میں پیدائشی اندھا نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا منہ تھوڑا سا افسردہ کر لیا۔ کبڑے نے پوچھا، تو بھائی کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہارا دکھ بانٹ سکوں۔ اگر تم اصرار کرتے ہو تو چلو میں تمہیں اپنی کہانی سنا دیتا ہوں۔ دراصل میں ایک امیر تاجر کا بیٹا ہوں۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ میرے باپ کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا۔ میرا باپ شاید بغداد کا سب سے امیر آدمی تھا، اتنا امیر کہ خلیفہ بھی میرے باپ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ میرے باپ کے لیے سامان لاتے تھے۔ جو بھی تاجر میرے باپ کے ساتھ کام کرتا تھا، اس کی قسمت بدل جاتی تھی۔ ہر تاجر کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ میرے باپ کے ساتھ کام کرے، مگر میرا باپ ہمیشہ غریب تاجروں کی قسمت ہی بدلتا تھا۔ اسی وجہ سے دوسرے بڑے تاجر میرے باپ سے حسد کرتے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو میرے باپ نے مجھے تجارت سکھائی، چنانچہ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ تجارت کے کام میں اپنی مہارت حاصل کرنے لگا۔ چونکہ میرا باپ امیر تاجروں کو چھوڑ کر غریب تاجروں سے اپنا سامان تیار کرواتا تھا، ایک دن میرے باپ نے مجھے بتایا کہ بیٹا، میں کافی عرصے سے ایک تاجر سے اپنا سامان بنوا رہا ہوں۔ وہ تاجر بڑا ہی بھوکا ننگا تھا، مگر آج کل وہ بڑا امیر ہو چکا ہے۔ میں یہ بات تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج سے اس تاجر سے تم بھی میرے ساتھ سامان وصول کیا کرو گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت قابل ہو اور اس کام کو اچھے سے سنبھالو گے۔ میں نے اس تاجر کو بھی مشورہ دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو بھی کام پہ لگاؤ، مگر وہ نہ مانا، اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا گھر میں ہی خوش ہے، شاید اس کا بیٹا انتہائی کام چور تھا۔ یہ کہہ کر میرا باپ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، ابا حضور، تجارت کون سے سامان کی ہے؟ میرے باپ نے جواب دیا، جنگی سامان کی ہے بیٹا، اور تاجر ایک لوہار ہے۔ اندھا یہ کہتے ہوئے بے ایمان سی ہنسی ہنسا۔ کبڑا دانت بھینچتے ہوئے بولا، اچھا آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ ایک دن میرے باپ نے کہا، بیٹا تیاری کرو، ہم لوہار سے سامان لینے جا رہے ہیں۔ ہم نے اشرفیوں کا تھیلا اٹھایا اور گھوڑوں پر نکل پڑے۔ جب ہم سامان وصول کرنے والی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ لوہار کے قافلے پر حملہ ہوا ہے اور سارا مال بکھرا پڑا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد کوئی 20 سے 25 لوگ، جن میں سے کچھ امیر تاجر جو میرے باپ سے حسد کرتے تھے، ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے ہم پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا اور مجھے مردہ سمجھ کر وہاں سے چلے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتا چلا کہ میں اندھا ہو چکا ہوں۔ تب سے لے کر آج تک میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ میرے خیال سے جس لوہار کے ساتھ میرے باپ نے تجارت کی تھی وہ تمہارا ہی باپ تھا۔ اگر اس دن ہماری ملاقات ہو جاتی تو امیروں کی طرح ملتے، مگر قدرت نے ہمیں کس حال میں ملایا، ایک کبڑا ہے اور دوسرا اندھا۔ کبڑے نے اندھے کی کہانی سن کر دل ہی دل میں سوچا کہ یہ اندھا تو بڑا چالاک نکلا۔ جب میرے باپ کا کوئی کاروبار ہی نہیں تھا تو تیرا باپ کیسے میرے باپ سے کاروبار کرنے لگا؟ یہ سوچتے ہوئے کبڑے نے جواب دیا، بھائی اندھے، اگر ہمیں قسمت نے ملا ہی دیا ہے تو کیوں نہ حالات کا اکٹھے مل کر مقابلہ کیا جائے۔ اندھے نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آج سے ہم دوست ہیں اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ اس دن کے بعد سے دونوں اس چوراہے پر بھیک مانگنے لگے اور جتنے بھی پیسے ملتے وہ آپس میں بانٹ لیتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ پہلے تو اس چوراہے پر صرف ایک بھکاری تھا، اب 2 ہو گئے ہیں، کل کو شاید 3 ہو جائیں اور پھر بے شمار۔ چنانچہ دینے والوں نے بھیک بہت کم کر دی۔ کبڑے کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ جو بھی بھیک ملتی وہ اسے برابر تقسیم کر کے آدھی اندھے کو دے دیتا اور آدھی اپنے پاس رکھتا۔ ایک دن بھیک مانگنے کے بعد وہ آپس میں بانٹ رہے تھے۔ کبڑے نے گن کر آدھے اپنے پاس رکھے اور آدھے اندھے کے کٹورے میں ڈال دیے، مگر ساتھ ہی اسے محسوس ہوا کہ اندھے کے پاس کچھ پیسے کم ہیں۔ چنانچہ اس نے کچھ مزید سکے اس کے کٹورے میں ڈال دیے۔ جب سکوں کی چھنکار اندھے کے کانوں میں پڑی تو اس نے سوچا کہ سارے پیسے تو تقسیم ہو گئے، پھر یہ سکوں کی چھنکار کیسی ہے؟ ضرور کبڑا کوئی ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے چلا کر کبڑے سے کہا، کیوں بے، کیا ہیرا پھیری کر رہا ہے؟ اتنا کہہ کر اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور زبردست طریقے سے کبڑے کو ماری، جو اتفاق سے سیدھی اس کی کمر پر پڑی۔ کبڑے کو بھی شدید غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں آ کر مٹھی ریت بھری اور اندھے کی آنکھوں میں جھونک دی۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں میں ریت گئی، اندھے کی چیخ نکل گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اچانک اندھا چلایا، ارے یار، مجھے نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف کبڑے نے چلا کر کہا، ارے یار، میری کمر سیدھی ہو گئی ہے، اور دونوں مارے خوشی کے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔
अंधे ने कुबड़े से कहा, यार मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर यूं ही शक किया था। कुबड़ा अब कुबड़ा नहीं था और अंधा अब अंधा नहीं था, मगर इस कहानी में हम उन्हें कुबड़ा और अंधा ही कहेंगे। उनके सामने एक और मसला था, वो ये कि अब तो वो बिल्कुल ठीक थे। ऐसी सूरत में भीख का मिलना मुश्किल था। कुबड़े ने अंधे से कहा, यार तुम ही कुछ सोचो, कोई ऐसा काम हो जिसमें काम न करना पड़े मगर पैसे खूब मिलें। अचानक अंधे के जहन में एक तरकीब आई। अंधा बोला, हम दोनों हकीम बनकर लोगों का इलाज किया करेंगे। कुबड़ा बोला, मगर वो कैसे? मुझे तो हिकमत की अलिफ बे तक नहीं आती। अंधे ने जवाब दिया, भाई देखो, हम दोनों के हाथ में शिफा है। क्या तुमने मेरी आंखें ठीक नहीं की और मैंने तुम्हारी कमर? कुबड़ा बोला, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि कुबड़े और अंधे का इलाज ऐसे भी हो जाता है। चलो किसी नज़दीकी बस्ती में चलते हैं, तुम कुबड़ों का इलाज करना और मैं अंधों का इलाज करूँगा। अंधे ने अपनी लाठी उठाई और कुबड़े ने कुछ रेत अपने थैले में डाली और सफ़र पर निकल पड़े। कुछ ही देर में वो एक बस्ती में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने लोगों को बताया कि वो दोनों पिछले 20 साल से हकीम हैं और कुबड़ों और अंधों का इलाज करते हैं। देखते ही देखते पूरी बस्ती में खबर फैल गई। कई कुबड़े और अंधे उन दोनों के पास पहुँच गए। हर कोई चाहता था कि पहले इसका इलाज किया जाए। चुनाचे कुबड़े ने एक बूढ़े को जो अंधा था और अंधे ने एक बूढ़े को जो कि कुबड़ा था अपने पास बुला लिया और बोले कि सबसे पहले इनका इलाज होगा, मगर हम वादा करते हैं कि हम सबका इलाज करके जाएंगे। कुबड़े ने उस बूढ़े अंधे से कहा, बाबा जी ज़रा आंखें खोलें। जैसे ही बूढ़े ने आंखें खोली, कुबड़े ने झट से अपने थैले में हाथ डाला और मुट्ठी भर के रेत इसकी आंखों में डाल दी। बूढ़ा दर्द से चिल्ला उठा और वहीं पे ढेर हो गया। दूसरी तरफ अंधे ने बूढ़े कुबड़े की कमर में इस जोर से लाठी मारी कि वो भी दर्द की ताब न ला सका और वहीं पर अपनी जान दे दी। बस्ती वालों ने जब ये तमाशा देखा तो दोनों नीम हकीमों को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसी बस्ती में से एक रहमदिल आदमी ने कहा, इन्हें जान से मत मारो, उनको ये सज़ा दो कि इन दोनों से मरने वालों की कब्रें खुदवाओ। चुनाचे दोनों ने कब्रें खोदी और वहाँ से भाग निकले। भागते भागते कुबड़े ने अंधे से पूछा, यार मरीज इलाज के दौरान मर क्यों गए? अंधे ने कहा, शायद मेरा डंडा मरीज की कमर पर नहीं लगा था और तुम्हारी रेत इसकी आंखों की बजाय नाक में चली गई थी। कुबड़े ने पूछा, अब क्या करें? अंधे ने जवाब दिया, अब अगली बस्ती में अपनी किस्मत आजमाते हैं, मगर ख्याल रखना इस बार इलाज ध्यान से करना। वो दोनों चलते चलते अगली बस्ती में पहुंच गए। एक बार फिर मरीज उनके आगे पीछे जमा हो गए। एक बार फिर कुबड़े ने एक अंधे को अपने पास बुला लिया और अंधे ने एक कुबड़े को। इलाज करने से पहले अंधे ने कहा, भाइयों बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि हम पुराने हकीम हैं और हम इस मर्ज से बखूबी वाकिफ़ हैं। हम दोनों इनका इलाज ज़रूर करेंगे, मगर इलाज के दौरान मरीज़ डंडा लगने और आंखों में रेत जाने से अगर मर गए तो कब्र की जिम्मेदारी हमारी ना होगी। कब्र तुम लोग खुद ही खोदना। ये सुनना था कि बस्ती वालों ने दोनों की दुर्गत बनाना शुरू कर दी। एक बार फिर एक नेक बुजुर्ग ने बस्ती वालों को रोका और कहा कि बस करो, नहीं तो ये मर जाएंगे। फिर नेक बुजुर्ग ने अंधे और कुबड़े से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों हकीम नहीं हो, फिर क्यों अपनी और लोगों की जान के दर पे हो गए हो? दोनों ने अपनी कहानी बुजुर्ग को बयान कर दी। नेक बुजुर्ग ने कहा, देखो, खुदा ने तुम्हें सेहत अता की है, तुम लोगों को अपने हाथ से मेहनत करके रोज़ी कमानी चाहिए। जिस खुदा ने तुम्हें सेहत दी है वो वापस भी ले सकता है। इससे पहले कि नाशुक्री में मज़ीद नुकसान उठा लो, संभल जाओ और मेहनत से रोज़ी कमाओ। नेक बुजुर्ग की बातें सुनकर अंधा और कुबड़ा नादिम हुए और नेक बुजुर्ग के कदमों में गिरकर ज़ारों की तार रोने लगे और वादा किया कि आइंदा हमेशा मेहनत करके अपना पेट भरेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।